وضو دھونے کا نام ہوتا ہے. جن چیزوں کے مسح کا حکم قرآن نے دیا ان کا مسح ہے، لیکن مسح بھی ٹھگانے کا نام نہیں. چوتھے حصے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے وضو میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہوں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک رات کا ایک لحظہ اس کا جو مجھے وہ گود میں لے کے بیٹھا رہا، اندر بھی دشمن ہے باہر بھی دشمن ہے، اور قرآن نے جو لفظ کہا ہے وہ بڑا عجیب کہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ساتھ ہونا صرف اپنی ذات تک نہیں رکھا، اللہ تیرے تے میرے دونوں دے نال ہے. کی سمجھیو کہ اللہ ابو بکر دے نال بھی ہے، اور قرآن نے دوسرا لفظ کہا ثانی یا سنین، دو میں سے دوسرا تھا. جو بندے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو گندا استعمال کرتے ہیں وہ شاید آج تک قرآن کو سمجھے ہی نہیں. کچھ تو وہ ہیں جو قرآن کی دشمنی مانتے ہی نہیں، سیدھی بات ہے، ان سے کوئی گلہ نہیں. گلا تو ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت علماء بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ابو بکر صدیق کو نہیں جانتے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا کیا مرتبہ رکھا ہے. پہلا ہمارا پہلا کلمہ پڑھنے والا، اب اگر پہلا ہی فیل ہو گیا تو تسی ایسی جتنے بیٹھے ہیں ایسی پاس ہو. ایسا پہلے ہی اگر نکمہ نکل آیا، پہلے ہی بیکار نکل آیا، پہلے ہی منافق نکل آیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف میرا اور آپ کا اتفاق نہیں، صحابہ کا اتفاق تھا، یہ پہلا نمبر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر کھڑا کر کے امت کے سامنے اس کا خود ہی اظہار کر دیا کہ میری نظروں میں بھی پہلا نمبر اس کا ہے. اب آپ جتنے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا الحمدللہ جماعت سے، جو امام ہوتا ہے وہ نمبر پہلا ہوتا ہے کہ اس کا آخری نمبر بھی نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلا نمبر تو اسی کا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام دے اللہ ہوا. صحابہ کرام جب اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. شریعت میں پتہ ہے امامت کے لیے کیا شرط ہے؟ ہر للو پنجو بندہ امام نہیں ہوتا، ہر ایرا وغیرہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا. امامت کے لیے جو شرط ہے شریعت میں وہ سب سے پہلے کہ تم سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے گویا مہر لگا دی کہ میری امت میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا یہ. اور پھر قرآن کو سمجھنے کے بعد سنت کو سمجھنے والا ہو، شریعت کو سمجھنے والا ہو، صرف سمجھنے والا نہ ہو، عمل کرنے والا ہو. ایک بندہ سمجھتا ہے عمل ہی نہیں کرتا، وہ اس قابل نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ قرآن کے بعد اگر شریعت کو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سمجھنے والا بندہ ہے تو وہ یہی ہے.